سوال نمبر 6، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوٹ لکھیے۔ رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا، یعنی دینی اصطلاح میں رسالت اس منصب کو کہا جاتا ہے جس پر رسول فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے، علامہ اقبال نے بہت خوب فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو ہدایت عطا کرنا تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش کچھ اس میں جتنے بھی تشریف لائے، یہ دین مکمل ہوتا رہا اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی تکمیل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے رسول تشریف لائے، وہ کسی خاص علاقے، خاص ایریا کے لیے تھے، خاص قوم کے لیے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یا رسول اللہ، آپ فرما دیں لوگوں کو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تھے تمام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، کتابیں نہیں، شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اور کتابوں کا صورتحال تو یہ تھا کہ ان انبیاء کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان میں اپنی جدت پسندی داخل کر دی، اپنی مرضی سے ترجمے کر ڈالے، احکام تبدیل کر دیے۔ ان کے احکام تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر نہ رہیں، اور جو ان کتابوں کی اصلی زبان تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربی میں مخاطب فرمایا، سارا کلام عربی میں آپ سے گفتگو فرمائی، اور عربی زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ عربی زبان کے بولنے والے آج بھی موجود ہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پوری کائنات کے لیے لازم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاملیت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے پسند فرما لیا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کام نبوت کا، رسالت کا لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی ایسے ہی مکمل کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور دین کو آپ کے لیے پسند فرما لیا، آپ کے امتیوں کے لیے پسند فرما لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آپ کی شخصیت میں ایسی ہماگیری پیدا کر دی کہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اور نمونہ کسے کہتے ہیں؟ ماڈل کو۔ نمونے کا بہترین ترجمہ جو انگلش میں ہے وہ ماڈل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی کائنات میں پروڈکشن ہے، جو بھی کچھ بنائی جا رہی ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے، پبلک میں پیش کرنے سے پہلے کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ پہلے اس کا ماڈل پیش کرتی ہیں تاکہ لوگ جان جائیں، پہچان جائیں، اس میں ساری خوبیاں اس کی بیان کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنا کلام نازل کرنے سے پہلے، قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے قرآن کا ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے سامنے پیش کر دیا۔ 40 سالہ حیات طیبہ میں وہی کچھ پیش کیا جو پھر اعلان نبوت کے بعد قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری حیات طیبہ کی تصدیق فرمائی، یعنی کہ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر دارالبقا کی طرف تشریف لے جانے تک ہر چیز بیان فرما دی، جس میں آپ کے بچپن سے لے کر اور آپ کی اس کائنات سے دارالبقا تشریف لے جانے تک کے سارے حالات کی تصدیق و تائید فرما دی، آپ کی کاملیت کی، آپ کی اکملیت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے قیامت تک سب کے لیے نمونہ ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ احادیث لکھی گئیں، قرآن نے آپ کی پوری حیات طیبہ کو بیان فرمایا، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آج محفوظ ہے، چاہے وہ جلوت ہے یا خلوت یعنی تنہائی میں ہے، رات کی تاریکی میں ہے یا دن کی روشنی میں ہے، ایک ایک لمحہ سب کے سامنے ہے۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین ہے، ہر عالم میں رحمت للعالمین ہے۔ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی آپ سب کی، اہل ایمان کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں، اور آپ کے اوصاف پر آج بھی جو عمل پیرا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت میں تینوں سے ثابت ہے، اور دلائل یہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم مفصل تحریر کریں یا عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں، یا ختم نبوت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ختم نبوت۔ جو لفظ ختم ہے، ختم کہتے ہیں مہر کو، اور مہر وہ اسٹمپ ہوتی ہے کہ جب جہاں مضمون ختم ہوا وہیں پر وہ مہر لگا کر سائن کر دیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، جو اوپر لکھا گیا وہی کچھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نازمی اسم گرامی کے ساتھ ختم المرسلین خاتم النبیین دونوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تمام ہوئی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا کسی طرح سے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ مہر لگانا، ختم کہتے ہیں لغوی طور پہ مہر لگانا، آخر تک پہنچانا، بند کرنا، کسی کام کے پورے ہونا، اس کو ختم کہتے ہیں۔ اور تمام مفسرین نے خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد 1,24,000 یکم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، سب کے بارے میں
اپنے پہلے والے اور بعد میں آنے والے کی خبریں دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر آنے کی خبر تمام انبیاء کرام نے دی، اپنے اپنے لوگوں کو، اپنی اپنی امت کو، تمام کو بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کی خبریں دیتے ہیں، یہاں تک کہ 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے اور تمام نبیوں کی اور رسولوں کی رسالت اور نبیوں کی نبوت کو آپ کی رسالت نے منسوخ کیا، اور حکم ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی روشنی میں یوں ہے کہ ختم نبوت قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ سے ثابت ہے، جس میں چند ایک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر جگہ اور ہر انسان کے لیے آپ نبی ہیں، آپ ہر دور کے انسانوں کے نبی ہیں، ہر دور کے لیے آپ کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ کی تعلیمات مکمل ہیں اور کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 158 ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ آپ کی رسالت عام ہے، سب کے لیے، جبکہ آپ سے پہلے انبیاء کرام مختلف علاقوں کے لیے تھے، مخصوص ایریاز کے لیے تھے، ایک وقت میں کئی نبی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے، دونوں عالم کے لیے، 18,000 عوالم کے لیے آپ نبی ہیں، اور قیامت تک آپ نبی ہیں سب کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ سبا میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو تو یاد ہوا، یہ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن آپ کی جو کاتبین وحی ہے ان کو، آپ کے صحابہ کرام، صحابیات کو بھی یاد ہو گیا تھا آپ کی حیات طیبہ کے ظاہریہ کے دورانی۔ جب آپ اس دنیا سے دارالبقاء کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت قرآن پاک کے متعدد حفاظ موجود تھے، جن میں خواتین و حضرات اور بچے سب شامل تھے، اور آپ پر قرآن مکمل بھی ہو گیا تھا، اور آپ کی نبوت کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا، اور آپ کی نبوت، آپ کے ارشادات، ان تمام چیزوں کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے اسے اتارا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے، یعنی اس جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے، اور آنے والی زندگی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بعض شیاطین اب کہہ رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی قادیانی کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، پھر دوبارہ سے قرآن نازل ہوا۔ ان کی اس میں سب سے بڑی شرارت کیا ہے؟ وہ یہ شرارت ہے کہ قادیانی کا نام ہی انہوں نے کہا کہ یہی محمد ہے، اور باقی جو نام صحابہ کرام انہوں نے اپنے لوگوں کے نام وہ رکھ لیے ہیں۔ یہ شیطانیت کی انہوں نے۔
اس شر کو رد کرنے کے لیے پاکستان میں قانون پاس ہوا. پاکستان کے آئین میں تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجتماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نیز ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین 1973 میں یہ شک شامل کی گئی کہ ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، ختم الرسول بھی آپ ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ کی تعلیمات کو آپ کی امت ہی آگے تک بڑھاتی رہے گی. یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بخشا کہ آپ کی امتی آپ کی راہ مقدسہ مطہرہ پر لگا دے کر وہی اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے. اس طریقے سے اسلام قیامت تک قائم و دائم رہے گا. سوال یہ ہے کہ ملائکہ پر اور آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھیے. تو ہم ابھی کرنے لگے ہیں ملائکہ کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں اس کے بارے میں. توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سورہ البقرہ کی میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر. فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں. انسان میں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ انسان بشر ہے لیکن اس میں نورانی کیفیت بھی بہت زیادہ ہیں. ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سوچنے سمجھنے اور ڈیسیجن پاور نہیں، جبکہ انسان میں ڈیسیجن پاور موجود ہے. یہ بات کو سنتا ہے، سن کر سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے لیتا ہے. لیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے، بلکہ فرشتوں کو جیسے بارگاہ الہی میں حکم ہوتا ہے وہ ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اسی کے وہ پابند ہیں. ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ہے جس کے لغوی معنی ہیں قاصد. فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کے لیے قاصد کے معنی بھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا پیغام رسولوں تک لے کر آتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام تک لاتے ہیں. کیونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول بھی کہا جاتا ہے. ملائکہ کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ اپنے حکم ان کے دلوں پر القاء فرماتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ان کو عامۃ الناس میں مخلوق میں نافذ کرتے ہیں. ایمان بالملائکہ کی اہمیت یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلامی عقائد کا لازمی جز ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھو. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں. وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام پر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام ان کو یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے، وہ بارش برساتے ہیں اور رزق مہیا کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے
جس سے پوری انسانیت، پوری چیزیں فنا تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں، ان کے ذمہ روحوں کو قبض کرنا، انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر مقرر فرمائے ہیں، اور جو ایک رائٹ میں بیٹھتا ہے ایک لیفٹ میں بیٹھتا ہے، یہ دونوں انسان کے روزانہ کے اعمال لکھتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، اور فرشتے اور بھی بہت ہیں۔ جو جنت کے فرشتے ہیں ان کو رضوان کہا جاتا ہے، اور منکرین ہیں، منکر نکیر ہیں جو قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ملائکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اور سب اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں۔ اس کا ساتھ دوسرا سوال یہ تھا کہ آسمانی کتابوں پر نوٹ لکھیں۔ آسمانی کتابیں، ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن عمل وہ قرآن مجید پر کرے گا جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور لوگوں ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے ہے۔ اور مشہور آسمانی کتابوں میں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید حضور پر نور سرور عالم سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، دیگر انبیاء پر صحیفے نازل کیے گئے، جن کی تعداد 150 یا اس سے کم و بیش ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے، یعنی کہ قرآن کے نزول کے ساتھ پہلے کی تمام کتابیں اور صحائف کے احکامات منسوخ کر دیے گئے، اور قرآن مجید کے تمام احکامات کو نافذ کر دیا گیا۔ اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، یعنی قرآن کے بعد نازل ہونے کے بعد جب اسلام تشریف لے آئے، اسلام ظاہر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، آپ کے احکامات کے آنے کے بعد کسی قسم کا یا پہلو کا کوئی اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف نازل فرمائے، اور بعض مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحائف آسمانی نازل ہوئے تھے۔ آسمانی کتابیں نسل انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، انسان ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا ہر انسان کا فرض ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہدایات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جو پوری دنیا میں تمام کتابوں سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اس کی تلاوت جاری ہے، اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، پھر اس کتاب کو دوسری تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ ان کتابوں کی جامع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جیسے کہ پہلی کتابیں تھیں، ان کی حفاظت ان کے انبیاء نے کرنی تھی، لیکن ان کے تشریف لے جانے کے بعد اس دنیا سے ان کے ماننے والوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی اپنی اپنی مرضی کے مطابق۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن ہم نے اتارا اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی زبانیں اور تھیں، وہ زبانیں ختم ہو گئیں، ان کے ماننے والے بولنے والے بھی
ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس کے عربی بولنے والے زبان بھی زندہ ہے، اس کے زبان بولنے والے بھی زندہ ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں بزبان عربی میں نازل فرمایا تاکہ اس کو تم سمجھ سکو۔ یہ کتاب عالمگیر ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ جو اس سے ہدایت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور اس کتاب کے یعنی قرآن پاک کے پڑھنے سے انسان کے دل میں ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا بھروسہ، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اس کی روح میں تازگی رہتی ہے۔ کیوں کہ قرآن کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے، اور روح طاقتور ہو تو انسان بحفاظت رہتا ہے، ہر وقت سکون اطمینان میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی ابھی تک اور نہ ہی ہو سکتی ہے کہ جو دلوں کو سکون عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے، اس کو یاد کرنے، پڑھنے اور اس کے آنے والے لوگوں تک پھیلانے کی قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اس کی تفصیل بیان کریں۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم ایک ہوتا ہے اول، لفظ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اول، ایک ہوتا ہے آخر۔ آخر بعد میں آنے والا، اول پہلا دوسرا، اول آخر پہلا دوسرا۔ اور پہلی زندگی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کو قریب کی چیز کہا گیا ہے۔ الدنیا جس کے معنی ہے قریب کی چیز، دار الآخرہ اس کے بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ روح اس سے نکال لی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ روح دوبارہ اس کے جسم میں داخل کی جائے گی۔ پھر جب اس کو زندگی ملے گی تو اس کے بعد اس کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی انسان پیدا ہوا زندگی کے ساتھ، اور زندگی اس دنیا میں ملی، پہلی زندگی۔ جب اس کا انتقال ہوا، روح نکلی تو موت واقع ہوئی۔ موت واقع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دار الآخرہ ہے، اور دنیا اور دار الآخرہ کے درمیان برزخ ہے، برزخ وہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ موت جو ہے یہ انسین ورلڈ کا ایک گیٹ ہے، اس ورلڈ میں داخل ہوتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر۔ جس نے نہیں دیکھا ہوا تو اسے انسین دنیا کا گیٹ بھی کہا گیا ہے۔ تو پھر اس میں چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور اس کے سوال و جواب دیتا ہے۔ وہ برزخ میں رہے گا، وہاں کی کائنات یہاں سے بالکل مختلف ہے، وہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور یہاں اس دنیا میں مقید ہے، پورا وقت قیمتی ہے، لمحہ لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ شمار ہوتا ہے، لیکن وہاں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ عالم برزخ ہے، قبر والا۔ تو وہاں جانے کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ اس میں روح ڈال دی جائے گی، اس کو زندہ کیا جائے گا۔ زندہ ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی، قیامت میں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یوم حساب آئے گا، یعنی آخر یوم قیامت کے بعد پھر یہ پل صراط گزرے گا، پھر حساب دے گا۔ حساب کتاب دینے کے بعد پھر اس کے لیے جنت یا جہنم کا جو بھی فیصلہ ہوگا، اس کو وہاں رہنا ہوگا۔ جو جنت میں جائیں گے پرسکون زندگی گزاریں گے، جو جہنم میں جائیں گے یہاں کے کیے ہوئے اعمال انسان کو وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہاں اچھے اعمال نہیں کیے تو وہاں زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہاں زندگی آسان ہوگی، جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے انسان میں عقیدہ آخرت کا شعور پیدا ہونا چاہیے،
اور پیدا ہو کے پھر اس کو تازہ رکھنا چاہیے کہ مجھے ایک دن آنے والے. دیکھیں جو انسان پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اپنی مرضی سے پیدا ہوں، اپنی مرضی سے میں نے اپنا حسن لیا، اپنی مرضی کے مطابق جتنے دن چاہوں گا رہوں گا، پھر اپنی مرضی سے جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آیا بھی اللہ کی مرضی سے، اس دنیا میں رہے گا بھی اللہ کی مرضی سے، اس دنیا سے روانگی بھی اللہ کی مرضی سے ہوگی، اور اس کے بعد پھر سارے مراحل جو ہیں اس کے اعمال کی بدولت اچھے یا برے ہوں گے. مقام برزخ اگر اس کے لیے خوبصورت ہوگا تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوگا. اگر وہ بھی خراب ہو گیا، عذاب قبر ہو گیا، تو وہ بھی پھر اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگا. اور اس کے بعد قیامت ہے، روز جزا ہے، وہاں پر اچھے حالات بھی اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے. اچھے عمل ہوں گے تو اچھی زندگی ملے گی، اچھا اجر ملے گا. خراب ہو گئے تو خراب مقام ملے گا. اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل کو ناپ تول کر کرنا چاہیے. وقت تو یہ ہے، زندگی تو یہ ہے کہ زندگی اپنی مخصوص اسپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے، چلی جا رہی ہے، اور ہر انسان اپنی اسپیڈ کے ساتھ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے، کہیں اور نہیں جا رہا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، زندگی بڑی ہو رہی ہے، میں یہ کر جاؤں گا، وہ کر جاؤں گا. بھائی وہ یہ بھی کر لینا ضرور ہوگا، کر لینا اگر کر سکے تو، لیکن یہ یاد رکھو کہ جانا تم نے قبر میں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. قبر میں جانا ہے، اور قبر کے لیے نیک اعمال کرو، عمل صالح کرو. اگر اچھے اعمال نہ ہوئے تمہارے پاس، تمہاری آخرت بڑی خراب ہو جائے گی. ہر بندہ، ہر انسان ایک لمحے کے لیے ایک دفعہ سوچ کے تو دیکھے وہ جا کہاں رہا ہے، اس نے کرنا کیا تھا اور کر کیا رہا ہے، جانا کہاں ہے اور خود کس طرح منہ کیے بیٹھا ہے. انسان اگر مغرب طرف کا منہ کر لے یا مشرق کی طرف، یا ادھر منہ کر لے یا ادھر منہ کر لے، کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، یہ قبر کی طرف جا رہا ہے. جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد یہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بڑھاپے کی طرف جائے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ پتہ نہیں آتا بڑھاپا یا بچپن یا جوانی یا لڑکپن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن قبر نے آنا ہے. جو ہی بندہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کا رخ، اس کی عمر، اس کی حیات کی گاڑی کا سیدھا قبر کی طرف ہے. یہ اسی طرف سفر کرے گی، یہ سیدھا روٹ ہے اس کا، اس میں تیسرا کوئی راستہ نہیں ادھر ادھر ہونے کا. لہٰذا انسان کو ہر وقت، ہمہ وقت، ہر پہلو، ہر لمحے اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ آخرت کو بھول کر بہت پریشان ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو یاد رکھا ہے وہ راہ ہدایت پر ہے. وہ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اور جو بندہ اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے کسی اور سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کہ اللہ کا خوف بہت بڑی طاقت ہے. اللہ کے خوف ہو دل میں تو انسان کسی سے نہیں ڈرتا، ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہیں. یہ اللہ سے ڈرتا ہے، ساری چیزیں اس بندے سے ڈریں گی. یہ اللہ سے خوف کرتا ہے، ہر چیز بندے سے خوف کرے گی. یہ نیک عمل کرتا ہے، ہر برا اس سے بچے گا. یہ ہے آخرت. جس بندے نے اس یقین کو دل میں بٹھا لیا، یہ تو ابھی اب ہماری تھیوری میں ہے، یہاں مرنا تو ہے، جانا تو ہے میں پڑا ہوا ہے، تو ہے میں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے اصل مقاصد کو بھول بیٹھا ہے. یاد رکھے ہر انسان جو پیدا ہوا ہے اس نے قبر میں جانا ہے، اور نہیں معلوم قبر بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں. تو اس لیے انسانوں کو چاہیے، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی خوبصورت ہو، آنے والی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، انسان کو تو اللہ تعالیٰ بڑا کارآمد بنایا ہے، اور ایسا کارآمد بنایا کہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. برائی کرتا ہے تو ایک ہی برائی ہوتی ہے، اچھائی کرتا ہے تو 10 نیکیاں، اس سے بھی بڑھ چلی جاتی ہے. جیسی نیت ہوگی ویسی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اچھی نیت ہوگی، اچھا عمل کرے گا، بہترین کردار ہوگا، بہترین کردار ہوگا تو خوبصورت مقام ملے گا اللہ کی بارگاہ. اور اگر اس نے برائیاں کر لی، عمل بھی برے ہوں گے، کردار بھی برا ہوگا، اور سارے لوگ نفرت بھی کریں گے.
مرنے کے بعد اچھا ہو گیا، مر گیا مردود۔ تو بات کیا ہے؟ اچھے عمل کرو، اچھائی کی طرف جاؤ تاکہ آخرت اچھی ہو جائے۔ جس کی آخرت اچھی ہوگی، جس کے دل میں آخرت اور قبر کا خوف اور اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں رہا، تو ہر ایک چیز اس سے محبت کرے گی، ہر بری چیز اس سے دور رہے گی، ہر نیکی اس کے قریب آ جائے گی، ہر نیک آدمی اس کے قریب آ جائے گا، ساری اچھائیاں اس کو مل جائیں گی، برائیاں دور ہو جائیں گی، بری چیزیں دور ہو جائیں گی، وہ سکون کی زندگی گزارے گا، امن امان میں رہے گا۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے تو پورا معاشرہ اس کو دیکھ دیکھ کر سنور جاتا ہے، اور اس کو باعث احترام دیکھتا ہے، عزت سے دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ملنے کے لیے غنیمت جانتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوئی۔ تمام بچوں اس چیز کو خیال کرو کہ آخرت بہت اہم ہے، اور آخرت جو ہے سنورنے والی ہے اس دنیا کے عمل سے۔ آج سے آپ نے اچھا عمل شروع کر دیے، آخرت اتنی حسین ترین ہو جائے گی، اور ابھی نہیں شروع کیے تو شروع کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو اچھا فرمائے۔